بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. میں یہ سیشن بڑا ماڈریٹ کرتا ہوں. تو جس سیشن میں لنچ کے بات ہوتی ہے آن ہے اچھا جو سیشن لنچ کے بات ہوتا ہے اس میں میوزک کا پروگرام رکھتا ہوں. تو میں نے ابھی کوشچن نے ان سے ایک ایک گانا گنوانا ہے. تو ایک دفعہ ہمارے اس طرح کا سیشن ہوا. وہ لنچ کے بعد لوگ سو رہے تھے تو ہم نے کہا چلو جی ایسے کرتے شعر شاعری کرتے ہیں. تو اس میں کچھ لوگ جاگے کچھ لوگ نہیں جاگے. تو میں نے کہا یار آپ لوگوں کا کیا مسئلہ ہے؟ کہتے سر ہمیں شعر شاعری سے کوئی گانا کوئی میوزک آ جائے تو ہم بات کریں گے. تو لیکن وی سی some amazing people here. So let's start our session. جیسا آپ لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ this session is on community led development. And the good part of this is کہ یہ جو کام ہے صبح سے ہم کافی ڈپریشن میں تھے. بہت سارے مسائل ہم نے سنے. وی سی صاحب نے ہمیں بہت ڈانٹا بھی, کہتے یار تم صرف مسائل کی باتیں کرتے ہو. تو آئی تھنک ون گڈ پارٹ آف گلگت بلتستان کہ ہم پائنیئر ہے دنیا میں نہیں تو ایشیا میں ہے, پاکستان میں ہے, بلکہ دنیا میں ہے کہ وی اسٹارٹڈ دس کمیونٹی لیڈ ورک. اپنی مدد آپ کہتے تھے ہم نے ماڈل کریٹ کیا, پوری دنیا میں لے گئے. تو ہمارا جو سیشن ہوگا اس میں ہم پازیٹیو باتیں زیادہ کریں گے. آف کورس وی ہیو ڈسکسڈ کوائٹ مینی تھنگس ان دا بگننگ. تو بفور آئی اسٹارٹ آئی ول اگین انٹروڈیوس آور آگسٹ پینلسٹ. عامر ظفر درانی ہز اے کیریئر زیادہ تر ورلڈ بینک میں رہا ہے. ہی ہیز بین ود ورلڈ بینک, ٹریولڈ اراؤنڈ گلوب, اور ابھی اس کی اپنی ایک ادارہ ہے ری انرجی کے نام سے. اینڈ ہی ہیڈ آلسو ایکسٹینسو ایکسپیرئنس ان گلگت بلتستان, پرٹیکولرلی آن انرجی. ایک آر ایس پی میں جب ہم تھے تو انہوں نے ایک ہماری اسٹڈی کو ویلیڈیشن کی تھی. تو آئی وش کہ وہ انرجی کے دوران عامر صاحب بھی کچھ کل ہے میرے خیال میں سیشن, آئی ہوپ کہ اس دوران آپ سوال جواب میں بھی حصہ لے لیں. وی ہیو نیکسٹ از خیام بیگ, ینگ ہمارے سی ای او ہے. ایک لوکل انیشیٹو ہے کولڈ کراکرم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کاڈو. اٹس اے لوکل انیشیٹو. آئی واز پارٹ آف دی, میں بھی اس کے بورڈ میں فاؤنڈنگ بورڈ میں تھا, ابھی بھی ہوں. سو دے ہیو کریٹڈ سم امیزنگ آرگنائزیشن کہ اگر آپ لوکلی لوگ مل کے کام کریں تو دے کین آلسو ورک ورلڈ کلاس سولوشن. تو قیام از ناؤ ہیڈنگ دیٹ. مسعود صاحب ہے. مسعود صاحب میرے کلاس فیلو تھے تو نمبر اس کے اچھے آتے تھے اور نوکری مجھے جلدی ملتا تھا. تو مسعود صاحب ہیز اے ویری ایکسٹینسو ایکسپیرئنس. آئی اسٹارٹڈ از بزنس, ملٹی ملین ڈالر کے تھے میرے خیال میں بزنس تھے. پھر نقصان ہو گیا ان کو. پھر آ کر ایک آر ایس پی ہی ورکڈ اینڈ دین ہی واز ورکنگ فار آغا خان فاؤنڈیشن افغانستان. پھر یو ایس اے بہت سارے اداروں میں کام کر. اس وقت جو ہے جی بی آر ایس پی میں he is their chief technical advisor and working on this development program. منیرا شاہین, very pleasant. میں اس سے پہلے بار ملا ہوں. she started from this university, یہاں کی alumni ہے. she was working with آغا خان یونیورسٹی. اس کے بعد بہت سارے اداروں میں کام کیا, بیک ٹو اے کے آر ایس پی, اور اے کے آر ایس پی کے سول سوسائٹی پروگرام کو لیڈ کر رہی ہے. That's a great news کیونکہ ہماری وہ جنریشن started from here now in the leadership. تو جیسے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ میرا نام مظفر ہے اور I am from northern Pakistan. I started my career in ایک آر ایس پی. 4 دفعہ ایک آر ایس پی سے نکالا, دوبارہ مجھے انہوں نے لیا اور آخری بار مجھے سی او بنا کے نکال دیا. تو I work for a different organization UNDP. ابھی میں براک انٹرنیشنل کا پاکستان کا کنٹری ہیڈ ہوں. تو I think I had association with Karakoram International University. I was the first visiting faculty. 3 سال بہت سے لوگوں کو ہم نے پڑھائے ادھر, اور I was on their I was really honored کہ میں ان کے جو بورڈ ہے اس میں بھی کراکرم یونیورسٹی کے اس میں بھی میں نے spend some time with August peoples. تو یہ جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی جو ہم بات کرتے ہیں, دس از اے ویری انٹرسٹنگ تھنگ وین وی ٹاک اباؤٹ گلگت بلتستان. اس کی جو سب سے کمال یہ ہے, آپ لوگوں نے صبح
شعیب سلطان خان کا جو جواب تھا exactly that was his confidence on people of northern Pakistan. جب میں نے اسے سوال کیا کہ بھائی یہ تو بہت سارے کام ہوا، آگے کیا کرنا ہے، تو اس نے کہا کہ لیٹس گو بیک، لوگوں سے پوچھے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. میں اس کی چھوٹی سی ایک ایگزامپل سے، اسٹوری سے، وین آئی واز، مجھے ایک RSP کا GM جب سلیکٹ ہوا تو فرام ایگلیمو اور جنیوا سے مجھے بتایا گیا کہ گو ٹو شعیب سلطان اسٹریٹ اور اس سے پوچھو کہ اگلا آپ نے کیا کام کرنا ہے. تو میں جی بیگ لے کے سیدھے پہنچ گیا شعیب سلطان خان کے گھر میں ایئرپورٹ سے. کہہ رہے کیا ہوا؟ میں نے کہا سر میں GM بن گیا، آپ کے درجے کا بندہ بن گیا ہوں. تو اس نے کہا ویری گڈ. تو میں نے کہا، انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سے پوچھنا ہے تو ٹیل می کہ ابھی واٹ وی ہیو ٹو ڈو نیکسٹ. تو اس نے مجھے اپنے اسٹائل میں، جیسا بہت ٹائم لیتا ہے جواب دینے میں، تو بڑا سوچ کے اس نے کہا کہ مجھے کیا پتا ہے کہ تمہیں کیا بتانا ہے. میں نے کہا سر آپ کو پتہ نہیں تو کس کو پتا ہے؟ آپ نے یہ ایجاد کیا ہے، آپ نے یہ RSPs بنائے ہیں، یو وینٹ ٹو انڈیا، گلوبلی اس کو سارے دنیا میں پھیلایا ہے. کہتا ہے کہ اگر میرے لیے ٹکٹ لے سکتے ہو تو ہم جائیں گے، لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا. تو دیٹ از دی کانفیڈنٹ، دی ٹرسٹ. تو پھر ہم دوسرے دن ہیلی کاپٹر میں ہم روانہ ہو گئے، وی وینٹ ٹو آل کمیونٹیز کہ ہم نے اگلا کیا کرنا ہے. تو گلگت بلتستان میں دیٹ اسٹوری از ون آف اے گڈ اسٹوری کہ یہاں پر لوگوں نے خود اپنے ادارے بنائے، خود ہمت کی، اور یہ علاقہ 80s میں ون آف دی پورسٹ پارٹ آف پاکستان. ہمارے ہاں ابو 80% لوگ غریب تھے، یعنی آلموسٹ ہم سب غریب تھے سوائے 1-2 راجے کے. اور ناؤ 30 سالوں میں ہم ایک RSP میں اس کو سروے کرتے تھے، سوشو اکنامک سروے، اور ابھی گورنمنٹ بھی کر رہا ہے. ابھی صرف 34% رہ گئے. اور جو ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی ہے اس کی اسٹڈی کے مطابق ہنزا میں صرف 4% لوگ غریب رہ گئے. واٹ اے ٹرانسفارمیشن. صرف ہمارے ہاں صرف دیامر کو وہاں سے نکالے تو وہ جو غربت ہے وہ بھی 24% رہ جاتی، کیونکہ دیامر فار سم ریزنس وہاں پر غربت اب بھی 70% سے اوپر ہے. تو اس کی وہی وجوہات ہیں جو میرے خیال میں ہم اب یہاں ڈسکس کریں. تو ہم نے ایک بہت بڑا سفر طے کی ہے. مجھے موقع ملا ہے، جیسے بنگلہ دیش کی مثال ہے تو میں نے بنگلہ دیش کے ادارے کے ساتھ، ابھی اس کے ساتھ براک کے ساتھ کام کیے ہیں. جو ٹرانسفارمیشن یہاں ہوئی ہے بہت کم ملکوں میں کسی علاقے میں اتنی شارٹ ٹرم میں ہوئی. ہم سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وی آل نو کہ کہاں سے آئے. میں سب سے ریموٹ ایریا سے آیا ہوں، شمشال سے. ہم پیدل چلتے تھے. وی آل کم فرام ویری ریموٹ ایریا، بٹ سم تھنگ ہیپن کہ وی بیکیم ناؤ دی موسٹ ایجوکیٹڈ. سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ لوگ ادھر ہی ہے. پر کیپٹا جو ایجوکیشن ہے نا وہ 50 ملین ہمارے آبادی یہاں پر ہے. وی بیکیم ناٹ رچ بٹ وی آر ناٹ پور. یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے اور ایک بڑی پازیٹیو سوسائٹی ہماری ڈیولپ ہوئی ہے. اور میں VC صاحب کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں کیونکہ میں نے بھی یہاں پڑھایا، باہر بھی ایک یونیورسٹی میں نے پڑھایا. آئی تھنک دا بیسٹ اسٹوڈنٹ آئی فاؤنڈ از ان دس یونیورسٹی. A real humans, بڑے ڈیڈیکیٹڈ بچے ہیں، رسپیکٹفل ہیں، اینڈ اے ویری گڈ جینڈر رسپیکٹ یہاں ہے. یہ میں کہوں گا کہ اٹ از دی پلیس ویئر all boys and girls, men, women have very good respectful relation. So with this, ابھی ہم نے یہ سارے حاصل تو کیا ہے. We have received، غربت میں کمی آئی ہے. ایک بہت بڑا اور مسئلے میں پھنس گیا ہے، وہ یہ ہے کہ I remember کہ یہ 2010 کے بعد 2010 میں ہم نے یہ ٹارگٹ اچیو کیا تھا کہ ہماری غربت جو ہے وہ 35% تک پہنچ گئے تھے، یعنی 80% سے 35% پیپل بلو پاورٹی لائن. اس کے بعد کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ رہی. ہم نے جب ایک RSP میں تھے، وی ڈیڈ سم اسٹڈیز، کافی ریسرچ ہوئے، پتہ یہ چلا کہ ہم غربت سے نکلے ہوئے ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. وی آر آن دی غربت کی لائن کے اوپر پوری پاپولیشن بیٹھی ہوئی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم نیچے گر جائیں گے. تو یہ کیوں ہے، یہ مسئلہ کیوں ہے؟ تو اس میں گورنمنٹ کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہوتا تھا، دوسرے اداروں کے ساتھ بھی ڈائلاگ ہوتا تھا. تو آج جو ہم یہ جو اگست پینلسٹ سے ہم سنیں گے
کہ what is our next, ہمیں کیا کرنا ہے. یہ ٹھیک ہے ہم غربت سے نکلنے کا جو عمل ہے یہ تو ہمیں آیا ہے, ہم ابھی آگے گئے ہیں, لیکن how now we should participate in growth, یا ہمیں آگے کیسے کرنا ہے کہ ہمارے ہاں گروتھ ہو جائے. ہمارے ہاں, میں آپ کی ایک چھوٹی سی مثال سے, ہم نے ایک لیبر مارکیٹ انالیسس کی تو پتہ چلا کہ ہمارے ہاں گلگت بلتستان میں سب سے زیادہ ان امپلائمنٹ ہے. اس وقت میرے خیال میں 18% تھا, اور ہنزا میں 40% ہیں. خواتین میں 60% ہیں جو پڑھے لکھے, جو یوتھ ہے, جو 35 ایئرس کے لوگ ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اس وقت ہم مسئلے میں ہیں. ہم غربت سے نکلے ہیں, پڑھے لکھے ہو گئے ہیں, تو what we should do next جنریشن میں ہم کیا کریں. تو یہاں پر میں لیٹس موو ٹو آور, کیونکہ ہمارے پاس عامر صاحب ہے, ہی از فرام اے ویری, اس کا انٹرنیشنل نیشنل پراسپیکٹ ہے, تو اس سے ہی ہم شروع کریں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ گلوبلی کیا ایکسپیرینسز ہے. اور اس نے عامر صاحب نے یہاں بڑی اچھی ریسرچ بھی کی ہے کہ اس وقت یہ جس قسم کے حالات میں گلگت بلتستان ہے, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے. what is the next steps? السلام علیکم جی, ویری ہیپی ٹو بی ہیئر. یہ 2019 کے بعد اس ہال میں آیا ہوں. The only fun we can have is in question and answers, ورنہ تو اسپیکنگ ایٹ آڈینس آپ نے دیکھا ہے, ہم سے پچھلے سیشن میں کافی مہارت سے لوگوں نے یہ کیا ہے. تو ندیم صاحب نے کہا تھا کیپ اٹ شارٹ, میں 4-5 نقطے میں نے بنائے تو آپ کی بات کے لیے. دیکھیے جو انہوں نے بات کی ہے کہ جی بی کا ایکسپیرینس جو ہے, جہاں پہ کمیونٹیز اکٹھی ہوئی ہیں, جہاں پہ کہ شعیب صاحب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ٹو برنگ ایوری بڈی ٹوگیدر. This somebody said that there is 30%, 20% poverty. Let me be very frank with you. I believe what Muzaffar Saab is saying کہ by and large major GB میں جو standard definitional poverty, not based on calorie value, caloric intake, is actually less than 10%. یہ اس کا مجھے پتا ہے. ہنزا 3%, وہ جہاں ہم نے یوٹیلیٹی کیا تھا. تو دیکھیے یہاں پہ یہ جادو کیا کیا تھا اے کے آر ایس پی نے. جادو اے کے آر ایس پی نے یہ کیا, وہ انہوں نے ہم سے سوال پوچھا کہ گورننس کیا ہوتی ہے. صبح سے سب کہہ رہے ہیں گورننس ٹھیک کرو, گورننس ٹھیک کرو, گورننس. تو ہمارے ایک بہت اچھے پروفیسر تھے بینک میں, جنہوں نے یہ گورننس, یہ حکومت, ہم اس کو کہتے ہیں حکومت کیسے چلائی جاتی ہے. اچھا, حکومت ایک بہت فارمل لفظ ہے, یعنی کہ یہ ایک لفظ ہے جو ہم کہتے ہیں, جس طرح آپ یونیورسٹی آتے ہیں تو ماں کی کوکھ سے جب بچہ نکلتا ہے تو جو پہلے 4 سال ہوتے ہیں وہ ماں کی یونیورسٹی ہوتی ہے. تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہتے کہ وہ گورنمنٹ کے تحت بیٹھا ہوا ہے, لیکن دیٹ از گورننس. تو گورننس یہ ہوتی ہے کہ آپ پاور میں کیسے, یعنی ماں پاور میں کیسے, اسے شادی کرنی پڑی, ٹھیک ہے. اچھا, اس نے اس پاور کو ایگزرٹ کیسے کیا, جب بچہ ہو گیا اس کو پڑھایا کیسے, اس اکاؤنٹیبلٹی کہ جب بچے نے پوچھا اماں یہ تو آپ نے مجھے بتایا نہیں تھا, وہ اکاؤنٹیبلٹی ہو گئی. اب اماں کہتی ہے کہ اب بچہ بڑا ہو جاتا ہے, وہ اماں کے رول میں رہنا چاہتی ہے, تو بچہ کہتا ہے کہ یار آپ کو ویلیو ایڈ کر رہی ہے نا, یہ صرف یہ تو نہیں کہ آپ ماں ہیں اس لیے میں آپ کی. تو بات یہ کہ حکومت ایک بہت بڑی اگزامپل, تو جو یہ اے کے آر ایس پی میں ہوا ہے, اے کے آر ایس پی نے انہوں نے ان لوگوں کو یہ شعور دلایا کہ آپ اپنے اوپر خود حکمرانی کر سکتے اسینشلی, کیونکہ ہر جو کمیونٹی ہوتی ہے دنیا میں, آفٹر آل یہ جب دنیا کی ابتدا ہوئی تھی ہنٹر گیدرز, یہ سارا اس پہ آپ بہت پڑھائی کر سکتے ہیں, لیکن اس کا اصل اصول یہ ہے کہ آپس میں لوگ ملے, اکٹھے بیٹھے. سب سے پہلی وجہ کیوں ہوتی ہے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ جلدی سے بتائیں یار اس وقت کو. سب سے پہلی وجہ 2 لوگ جلدی ویسے ہی بول دیں, کامن انٹرسٹ. ٹھیک ہے جی, کامن انٹرسٹ کے ساتھ وہ کیوں ڈیولپ ہوا, سیکیورٹی. تو جو رول آف لا بولا نا, تو لوگ گیدر اس لیے ہوئے کہ دنیا انسیکیور, پہلے درندوں سے بچنا تھا, پھر دوسرے ہولڈ سے بچنا تھا. تو یہ 2 چیزیں ہمیں یوز کرنی ہے. لیکن اگر اس میں کوئی 2 نمبری کرتا تھا, وہ اس کمیونٹی سے نکل جاتے تھے, کسی اور کمیونٹی میں چلے جاتے تھے. تو سب سے پہلے یہ میں کلیئر کر دوں کہ ابھی کوئی ہم آگے نہیں نکلے. ابھی ہم نے یہ ایک ولیج لیول پہ بنایا ہے, کچھ ہم نے اس میں کچھ تنظیمیں خواتین کی, کچھ مکس, کہیں ہم نے اس کو ایل ایس او لیول پہ لے گئے, یعنی جو لوکل سپورٹ آرگنائزیشن لیول پہ. لیکن میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم نے اس گریجویشن کو فارمل نہیں کر سکے. اچھا, تو جو پہلا
ہمیں پرابلم آ رہا ہے. اور میں اس لیے سر لوگوں کی دنیا کی اگزامپل نہیں دوں گا کیونکہ یہ کچامات ان انڈونیشیا وی کین کیپ آن ٹاکنگ اباؤٹ اٹ, بٹ ٹو کیپ اٹ شارٹ مختصر یہ ہے کہ جو اس وقت ہے آپ ایک دیوار کے اگینسٹ کمیونٹی آرگنائزیشنز لگ گئی ہیں. وہ دیوار ہے بینکیبلٹی کی. یہ آپ نے سنا ہوگا نا, وہ بورڈ آف انویسٹمنٹ والا آ کے کہتا ہے بینکیبل نہیں ہوں میں جی. یہ خاتون کہتی ہے میں لون لینے جاتی ہوں میں بینکیبل نہیں ہوں. وہ اس لیے ہے کہ جو اس سے آگے کام کرنے ہیں اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے کام وہ ادارے کر سکتے ہیں جو حکومت کی سرپرستی میں ہیں یا حکومت کی ان پہ مہر لگی ہوئی ہے. سو میں یہاں پہ آپ کو چند مثالیں دینا چاہتا ہوں, اور میں ساری بات سر اس لیے نہیں کر رہا کہ ویل ہیو ادر ٹائم. سو پہلی بات, اور اس کی ایگزامپل سیالکوٹ انٹرنیشنل ایئرپورٹ. 2002 میں 50 کے قریب سیالکوٹ سے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ عامر ہم ایئرپورٹ بنا رہے ہیں. میں بڑا ہنسا کہ یہ ایئرپورٹ کیسے بنا رہے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ سول ایویشن والے مانتے نہیں ہیں, فلائٹس نہیں ہمارا, تو وی آر میکنگ. آپ یقین کریں کہ پاکستان کا سب سے پہلا پرائیویٹ ایئرپورٹ سیالکوٹ والوں نے خود بنایا ہے, ٹھیک ہے, اور سیالکوٹ والوں نے اپنی ایئر لائن بھی چلا لی ہے. اور سیالکوٹ والے اب آپ کو بس بھیجتے ہیں جو تقریباً اتحاد ٹائپ کی ہوتی ہے جو ابو دھابی کے, وہ آپ کو وہاں سے پیسنجر پک کرتے ہیں. اچھا, یہاں پہ میں آپ کو آپ کی اپنی جی بی کی ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. اب کے سی بی ایل جس کے پیچھے لوگ ہاتھ دھو کے پڑ گئے ہیں کیپٹلائزیشن اور یہ کرنے میں, کے سی بی ایل از اسینشلی اے کوآپریٹو بینک. یس اور نو سر؟ تو بات یہ ہے کہ آپ نے تو اپنی انفارمیلٹی کو ایک لیول پہ لگا کے دکھا دیا ہے, اور آپ نے یہ بتایا ہے کہ بھائی یہ ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے میں کیا ہے, ٹرسٹ ہے, میوچل ٹرسٹ, کامن انٹرسٹ, اور ساتھ ہی ساتھ ہم ایک دوسرے کو, کرائم ریٹ کیوں تھوڑا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کو جانتا ہے, کوئی ٹرسٹ ہوگا. میں اس کی آخری اگزامپل دے دوں, 2019 کے ایل ایس او کنونشن میں میرا نیا فون میں نیروبی سے ڈائریکٹ آیا تھا, یہاں کہیں رہ گیا, میں ایسے میری حالت خراب 2 گھنٹے, پتہ چلا تو ایک اسٹوڈنٹ کو ملا ہے, اس نے یہاں اس کو چارج پہ لگا دیا ہے, اور وہ مجھے ڈھونڈ رہا تھا کہ سر آپ کا فون یہاں پڑا تھا. یہ پورے پاکستان کے کسی شہر میں نہیں ہو سکتا. اٹ کین ناٹ ہیپن. ٹھیک ہے سر. اچھا, تو اب آ جاتے ہیں کہ پہلی بات کہ جو آپ جس دیوار کے اگینسٹ لگ گئے ہیں کمیونٹی آرگنائزیشنز اور یہ سارے, اس سے آگے کیسے جانا ہے. دیکھیے, اس سے آگے صرف اور صرف ایک طریقہ ہے کہ آپ حکومت کو پرائیویٹائز کر دیں, ٹھیک ہے, اس کو نجی کر دیں. اب دیکھیں, آپ ایک نجی بینک بنا کے اس کو 10 بلین 5 بلین تک کیپٹلائز کر سکتے ہیں, تو اس میں کیا مسئلہ ہے کہ آپ ہر چیز کے لیے ایک نجی ادارہ بنا دیں. دیکھیں, آپ نے ابھی ایک صبح مثال لی تھی کہ سرٹیفیکیشن کے لیے آپ کو پی سی ایس آئی آر کا کوارنٹین کا ایک بندہ آیا اور اس نے آپ کو ٹریننگ دی. آپ کو یہ پتا ہے افغانستان میں یہ جب ہم نے نیشنل سولیڈارٹی پروگرام لانچ کیا تو وہاں ہم نے کیا کیا, وہاں ہم نے کہا کہ بھئی جدھر آپ نے پروڈکٹ بھیجنی ہے, مثلا ڈینن یوگرٹ کو آپ کا یہ چاہیے اولیو چاہیے, تو اس کو بلا لیں ڈینن والے کو, مارکیٹ والے کو, کہ بھائی آپ بتا دو کیا سرٹیفیکیشن ہے, کیونکہ سرٹیفیکیشن آپ کی حکومت کی بھی وہ نہیں مانتے. تو پاکستان میں اس وقت جو اپرچونٹی مجھے نظر آ رہی ہے جی بی کے نیکسٹ اسٹیپ جانے کے لیے, کہ اب ہمت کر کے آپ نے لوور لیول گورننس, یعنی آپ لٹرلی لوکل گورنمنٹ خود چلا رہے ہو, ولیج میں چلا رہے ہو کہ نہیں چلا رہے ہو, تو بس اب آپ کہو کہ اب ہم نے ڈسٹرکٹ لیول گورنمنٹ بھی خود چلانا ہے, ٹھیک ہے, احترام سے, پیار سے. تو unless you do that and create those institutions, that wall of bankability کو توڑنے کے لیے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. میں سر اور چیز بولوں گا. تھینک یو. Thank you very much. I think ایک جو صبح ہمارے وائس چانسلر صاحب نے سب سے ایک سوال پوچھا, کیونکہ جو بھی گورننس ہم نے چلانا ہے وہ کیسے چلائیں, اس کے لیے جو سب سے اہم ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے پیسہ, ریسورسز. اور اس ریسورسز میں ایک چیز جو جنریٹ کرتا ریسورس وہ مارکیٹ ہے. ہم نے مارکیٹ پہ کیا کام کیے ہے, جو نیکسٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے. میں خیال میں لیٹس مسعود صاحب ہمیں ذرا آپ بتائیں سر کہ اس لائن میں ابھی تک کہاں پہنچے ہیں اور آگے ہم کہاں جا سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. میری آواز آ رہی ہے؟
اصل مسئلہ یہ ہے کہ میں لیفٹسٹ آدمی ہوں اور مجھے ابھی رائٹ کی طرف دیکھ کے بولنا ہے، تو اگر شرعن جائز نہیں ہے تو ناجائز نہیں ہے، میں اس کو ادھر رکھوں نا. تو ریسپیکٹڈ وائس چانسلر، آگسٹ آڈینس، KIU لیکچررز، پروفیسرز اینڈ مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس. یہ میں اس لیے بول رہا ہوں کہ آج سے کوئی پتہ نہیں 40-50 سال پہلے پبلک سکول میں اسٹوڈنٹ تھا. 9 کلاس میں پتہ ہی میری قسمت میں یہ ہے کہ مشکل کام مجھے ہمیشہ کیوں میرے ذمہ لگتے ہیں نا. تو 9 کلاس میں تھا تو مجھے کہا کہ انگریزی میں آپ تقریر کرو. وہ پروفیسر صاحبانہ بھی ابھی پبلک سکول بنا تھا، انگلش میڈیم، مجھے کہا کہ انگریزی میں سکول کرو. میں نے سیکھی تھی انگریزی ABC 6 کلاس میں. اب انگلش میں تقریر کرنا، پھر ایک تقریر لکھ کے دے دی، رٹا لگا کے پڑھا. وہ تقریر تھی جناب، اس کا جو عنوان تھا بلیک شیروانی آف وائٹ مین. اب خیر کر کے دعا کر کے پہنچ گئے اسٹیج پہ. یہ الفاظ میں نے ادھر بولے. اس کے بعد میری وہ پتہ نہیں کنیکشن کسی کو دیکھ کے وہ لاس ہو گئی نا. اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس وقت تھا نہیں، تو وہ تقریر میں بھول گیا اور مجھے کسی اپلیکیشن کے کچھ الفاظ یاد آ گئے. اپلیکیشن اس زمانے میں ہم رٹا لگا کے یاد کرتے تھے. اور رٹا اس طرح ہوتا تھا کہ ریسپیکٹڈ سر، آئی بیگ ٹو اسٹیٹ دیٹ آئی ایم فیلنگ ہنگری، سو آئی ووڈ لائک ٹو گو ہوم ٹو ایٹ سم تھنگ. تو کینٹین تو ہوتا نہیں تھا، تو وہاں میری یہ جو لائن ہے اس کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ اٹک گئی نا. تو میں نے شروع کر دیا آئی بیگ ٹو اسٹیٹ کر کے، وہ لائن پھر بحال ہو گئی. تو پتہ چلا کہ میں نے بولنا تو کسی اور ٹاپک پہ تھا. تو میں نے کہا آئی بیگ ٹو اسٹیٹ دیٹ دا ٹاپک آف ٹوڈیز پریزنٹیشن از شیروانی آف وائٹ مین ان بلیک ڈریس. اب وہ انگریزی تھی نا اس زمانے کی. تو اب یہاں سے پھر میں نے اس کو جوڑ کے آگے شروع کر دیا. تو آج آگے مجھے اب جب یہ ٹاپک ملا، یہ ٹاپک اتنا مشکل ہے. پھر عامر درانی صاحب جیسے انٹلیکچوئل کے بعد پھر میرا بولنا، تو اب کوئی سولوشن نکالنے والی بات کرنی ہوگی نا، کوئی جگاڑ کرنا ہوگا. تو میں مظفر صاحب سے پھر سوال کروں گا کہ سر آپ کا اصل میں سوال کیا ہے؟ مجھے ذرا دوبارہ بتا دیجیے کہ آسان الفاظ ہیں. تو یہ مجھ سے نقل کر کے زیادہ نمبر لاتے تھے. تو سر سوال یہ ہے کہ ہم آ کے ایک لیول پہ ہماری ڈیولپمنٹ ہو گئی ہے اور ایک لیول پہ آ کے ہم اسٹیگنیشن کا شکار ہے، آگے گروتھ نہیں ہو رہی. تو مجھے تھوڑا سا پیچھے کی طرف سے آپ کو لانا ہوگا. 82 سے جب آپ اس دنیا میں نہیں تھے لیکن ہم تھے، اچھے خاصے بڑے بھی ہو گئے تھے. اس زمانے میں جو غربت تھی ادھر، غربت کیا تھی؟ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی. چیری جو آج کل آپ کھاتے بھی ہیں بیچتے بھی ہیں، اس زمانے میں ہم گلاس کہتے تھے اس کو. ایک چھوٹا سا دانہ ہوتا تھا، آپ لوگ بھی گوجال والے گلوس کہتے ہیں اس کو. اب بھی چھوٹا سا کھٹا سا دانہ ہوتا تھا. مارکیٹ میں بیچنے کی بات تو دور کی بات، خود بھی نہیں کھا سکتے تھے کیونکہ اتنا ساور ہوتا تھا وہ. اس کے بعد کسی نے لایا، پتہ نہیں کس نے لایا، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ میں کوئی یلو قسم کا ایک چیری لے کے آ گیا. اب یہ ڈیولپمنٹ شروع ہو گئی جناب. ایک RSP آ گیا، پھر گورنمنٹ نے FWO کے ساتھ انگیجمنٹ کر لی، اور سب سے پہلے بات جو کی، لوگوں کو آرگنائز کیا، لوگوں کے ساتھ کام کیا، سوشل ڈیولپمنٹ کی بات کی. اب سوشل ڈیولپمنٹ کیا چیز ہے یہ بھی ایک سوال ہے. اس زمانے میں تو بڑی مشکل سے سمجھ میں آتا تھا. تو سوشیالوجی کے ادھر اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ہوں گے، تو سوشیالوجی والے اس کو اس طرح میرے خیال میں ڈیفائن کرتے ہیں کہ ہیومن بینگ از اے سوشل اینیمل. سوشل اینیمل، اٹ کین انٹریکٹ ود این ادر سوشل اینیمل. جبکہ دوسرے اینیملس جو ہے ہمیں پتہ نہیں، وہ تو ہو سکتا کرتے ہوں اپنی زبان میں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ وہ انگریزی اور اردو میں نہیں کرتے، ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے تو وہ نہیں کرتے ہوں گے. تو سوشل ڈیولپمنٹ بیسیکلی آپ اپنے لیے سوچنا، اپنے مفاد کے لیے سوچنا، اپنے ارد گرد لوگوں کے ساتھ مل کے سوچنا، اور اپنے علاقے کے لیے سوچنا. تو یہ پروسیس شروع ہو گیا جناب 82 میں.
اور یہ تقریباً 2 ڈیکیڈ چلا. 2 ڈیکیڈ میں آپ یقین کریں اس نے بہت کام کیا. اس کے شروعات ایک آر ایس پی نے، شعیب سلطان صاحب نے صبح بتایا ہوگا، لیکن اس کے پھر گورنمنٹ نے بھی ساتھ دیا، پھر ایف ڈبلیو ڈونر نے بھی ساتھ دیا، اور 20 سال میں انہوں نے کام کیا ایک سوشل ڈیولپمنٹ یعنی سوشل آرگنائزیشن کے اوپر. پھر اسی سوشل آرگنائزیشن کے ساتھ کام کرتے ہوئے سب سے پہلے پروڈکٹیوٹی بڑھائی. جو میں نے چیری کی مثال دی، یہ اسی دوران میں ہمارے پاس یہ فرینچ چیری آ گیا جو آج کل ہم چائنا ایکسپورٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. تو یہ آپ کی ایک تو پروڈکٹیوٹی ہو گئی، پھر سرپلس آ گیا، پھر سرپلس کو مارکیٹ میں لے جانے کی بات کی، کچھ کیپیسٹی بلڈنگ ہو گئی، کچھ سیونگ کی بات ہو گئی. 2 ڈیکیڈ میں 2 ڈیکیڈ پورے ہو گئے. تو اس وقت تک میں اور مظفر صاحب بھی ماشاءاللہ ایک آر ایس پی میں آ چکے تھے پڑھ لکھ کے، تو ہمارے بھی بڑے اچھے جذبات تھے، کمٹمنٹ تھی، ولنگ تھی. اور آج کل جو ولنگنیس ہے وہ سب سے کم ہے. کیپیسٹی ہم سے زیادہ ہے بچوں میں، لیکن ولنگنیس کم ہے. تو ہم نے شروع کیا جناب، یہ جو سیکنڈ جنریشن میں اس کو کہتا ہوں، ہم نے کاروبار شروع کیا. کاروبار کے نام پہ میں چونکہ ایک کاروبار فیل کر کے بینکرپٹ ہو کے آ گیا تھا، تو میرے لیے تو کچھ نہ کچھ کرنا تھا، مجھے کچھ آتا نہیں تھا. تو ہم نے ایک اپنا کاروبار اسکیم لانچ کی. وہ فرسٹ فیز تھا. اس کے بعد گورنمنٹ کے سپورٹ سے ہم نے سیلف امپلائمنٹ شروع کی ایک آر ایس پی کے پلیٹ فارم سے ہی. پھر ہم نے یوتھ انویسٹمنٹ پروگرام شروع کیا اور مائکرو چیلنج ایوارڈ شروع کر دیا. آپ یقین کریں یہ کہنے کی حد تک تو یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. ایک دفعہ میرے خیال میں یہ 2007 یا 2008 کی بات ہے، ہم گئے جناب ادھر سے چترال، مظفر صاحب کی سرکردگی میں نا سب سے اگلی گاڑی میں یہ ہوتے تھے، سب سے پچھلی گاڑی میں ہوتا تھا، درجات صاحب بھی اس میں شامل تھے. ہم ادھر سے گئے ہوتے ہوتے گلاکملی، آپ میں کسی نے نام سنا ہے نہیں سنا ہے؟ گلاکملی ایک ریئل پیراڈائز ہے آن ارتھ نا. فیسلٹیز کوئی بھی نہیں ہے، پیراڈائز ہے، نیچر ہے، فیسلٹی ہے ہی نہیں. 2 گیسٹ ہاؤسز تھے ادھر. ایک گیسٹ ہاؤس میں ہمیں کھانے کے لیے روکا گیا. کھانے کی ارینجمنٹ ہمارا جو آرگنائزیشن تھی اس کا ایڈمن کرتا تھا. وہاں پہ رکنے کے بعد جب ہم نے کھانا کھایا تو بڑا مزہ آ گیا. صاف ستھرا کھانا، بہت اچھا گیسٹ ہاؤس، بیسک فیسلٹیز سب کچھ، بہت اچھے برتن، صاف ستھرا کھانا کھایا. ایک ینگ لڑکا اس کا مینیجر تھا، اقبال شاید اس کا نام تھا. میں نے پوچھا کہ یہ اتنے ریموٹ ایریا میں اتنے دور اتنا اچھا کھانا کیسے کھلایا؟ تو ہمارے ساتھ ایک صاحب ہوتے ہیں نور خان، وہ مینیجر ہوتے تھے انٹرپرائز ڈیولپمنٹ میں. وہ بات کم کرتا تھا، سر زیادہ ہلاتا تھا. تو اس نے کہا یہ ہمارا سپورٹڈ ہے. راستے میں بات ہو گئی تو پتہ چلا کہ وہ اس کا والد کوئی فوجی تھا، فوت ہو گیا تھا. گھر میں اس کا ایک بھائی تھا، ایک بہن تھی، ایک والدہ تھی. اس زمانے میں یہ شروع ہو گئے تھے جناب یہ مائکرو چیلنج ایوارڈ. اور ایک وہاں پہ کیپیسٹی بلڈنگ کا پروگرام بھی تھا. کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام میں اس بچے کو سلیکٹ کر کے سرینا کے تعاون سے اس کو شیف کی ٹریننگ دی. مائکرو چیلنج ایوارڈ سے اس کا آئیڈیا اچھا تھا، چھوٹا سا بزنس پلان بنا کے اس نے 50,000 روپے لے لیے. اپنے والدین کو شفٹ کیا چاچا کے گھر اور اس اپنے گھر کو گیسٹ ہاؤس بنایا. 3 سال کے بعد جب ہم ادھر گئے تو اس نے گھوڑا بھی رکھا ہوا تھا. اس کا بھائی پڑھ لکھ کے یونیورسٹی سے واپس آ چکا تھا اور ویل آف تھا، اچھا خاصا وہ کما رہا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ جنریشن میں جو ہم نے انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کی بات کی اس کے اثرات اس طرح کے آنے لگے. پھر اس کے بعد مزید آگے جناب گورنمنٹ کے تعاون سے کوآپریٹیوز بن گئے، ایگریکلچر کوآپریٹیوز. اس وقت کوئی 200 کوآپریٹیوز اس وقت کام کر رہے ہیں. سر میں یہاں آپ کو روکوں گا کیونکہ وہ مسعود صاحب جو ہے نا اس کا ایک بڑا کیپیسٹی یہ ہے کہ یہ کمپلیکس چیزوں کو بہت سمپل چیزوں میں ہمیں بیان کرتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ کہ آپ نے کہا کہ ہم یہاں پہنچے. یہاں آگے آپ سے بات کریں گے. منیرا صاحبہ کیونکہ یو آلسو ڈیفینیٹلی سول سوسائٹی تو ہے لیکن یو ریپرزینٹ وومن آلسو ہیئر. تھینک یو ویری مچ. ایک آر ایس پی میں آپ خود ایک آپ کی اپنی وہ بھی ایک جرنی ہے. تو ہاؤ یو سی دس سول سوسائٹی اینڈ وومن ان آور سوسائٹی، کیسے ہم یہاں تک پہنچے، آگے آپ کیا سوچتے ہیں؟ Thank you so much, sir. Am I audible? Yeah. Thank you. سب سے پہلے پینلسٹ مظفر صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. آئی تھنک آئی ایم ویری لکی ٹوڈے دیٹ بیک گراؤنڈ اور ہسٹری جو ایک آر ایس پی کی یا کمیونٹی ڈیولپمنٹ کی ہے
सर ने खुद मसूद साहब एंड अदर पैनलिस्ट हैव एक्सप्लेन्ड इट वेरी वेल. लेकिन उससे भी ज़्यादा आई थिंक आई स्टार्ट विद माई ग्रीटिंग्स टू माई रिस्पेक्टेड टीचर्स हु आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी टुडे. I feel very lucky to be back to this institution and sitting here today, talking to you and looking forward to sharing my experiences. I'm feeling quite emotional right now. So it's because of my teachers who are sitting here. So thank you. With gratitude and with my utmost respects to my teachers who are sitting. Sir, I think yahan tak aana itself, starting with my own journey, our communities have transformed over the period of so many years. मुज़फ़्फ़र सर आपकी इनपुट से, मसूद साहब यहाँ बैठे हुए, आप लोगों ने जितनी स्ट्रगल कम्युनिटीज़ को पार्टिसिपेटरी अप्रोच से, ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच से, कलेक्टिव एफर्ट के साथ, उनकी पार्टिसिपेशन के साथ कम्युनिटी डेवलपमेंट का जो सफ़र आपने तय किया है, आज हम जिस स्टेज पे हैं, देयर इज़ सो मच पोटेंशियल एंड देयर इज़ अ बिग स्पेस फॉर अस टू इम्प्रूव फर्दर. एंड आई थिंक इसमें हमारी यूथ से मैं स्टार्ट करना चाहूँगी सर, बिकॉज सिविल सोसाइटी इज़ अ बिग डोमेन. उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे हमारे स्टेक होल्डर्स हैं जिन पर बात की जा सकती है. बट हाउ यूथ हैज़ इवॉल्व्ड एंड गोइंग फॉरवर्ड, व्हाट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ वी हैव, आई विल टच बेस ऑन दैट. आई थिंक हमने कम्युनिटी की जर्नीज़ को बहुत अच्छी तरह देखा है. यू नो द जर्नीज़ हैव बीन रियली पेनफुल बट ऑल्सो रिवॉर्डिंग. वी स्टार्टेड ऑफ विद वेरी स्मॉल वीमेन लेड इंस्टीट्यूशन. सेविंग का कॉन्सेप्ट आया, पार्टिसिपेटरी अप्रोच से लेके आपके दरख्त जैसे सर ने कहा उगाए गए यहाँ पे कम्युनिटीज़ में. अभी हम जिस स्टेज में, आई सी इन माई एज, आई सी अ लॉट ऑफ ट्रांजिशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज़ हैपेंड इन द कम्युनिटीज़. यूथ का रोल वहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट देखती हूँ. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आवर यूथ हैव सीन facilities coming in education, health, now e-commerce, which is becoming a big asset for our younger generation. They are earning so much. They are, supporting families at a very young age. It is a huge transformation. At civil society, I think जो हमारे basis थे, we have worked collaboratively. जैसे बात हुई government के साथ हमने काम किया है. We have worked with private entities. So that collaborative effort has to move forward in a very strong manner. In my position today, maybe few years back, हो सकता है कि HRSP ने अपने आप में भी कुछ इनिशिएटिव्स किए होंगे, लेकिन आज मैं ये देखती हूँ कि मेरा गवर्नमेंट के साथ बैठना, प्राइवेट एंटिटीज़ के साथ, स्पेशली यूथ लेड एंटिटीज़ के साथ या इंस्टीट्यूशन या सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठना, it has become very important. Because with the new opportunities, we are seeing new challenges, right? I'll talk about climate change, उसका impact हमारी community पे. Environmental change हम कह लेते हैं. Climate change की अगर मैं बात ना करूँ, बहुत स्पेशलाइज्ड टॉपिक है. हमारे आसपास के जो रिसोर्सेज में चेंजेस आ रही हैं, एज अ सिविल सोसाइटी, आई लुक एट माई women organizations for their contribution. I look at LSOs, I look at other NGOs who are, emerging women-headed, women-serving NGOs who are working, but the brain there, who are our youth, unki participation, sir, I think going forward that would be very crucial. We already have connection. किसी ने हम पहले सेशन में बात हुई थी एंटी हरासमेंट पॉलिसी की इनेक्टमेंट. I am very happy to share with you that with WDD, Women Development Department, HRSP is working to formulate a policy जिसके अंदर including anti-harassment policies and other policies for women, they are going to be in place in future. और हम एक documented policy government के साथ बना रहे हैं, So there we have had sessions with youth जहाँ पे उनकी community के experiences को लेके, उनके experiences especially around from areas of disaster hit areas, especially जहाँ पे gender responsive planning, gender responsive budgeting की हम बात करते हैं, वहाँ पे youth थे हमारा वो segment of the society, they highlighted these issues, that these I think topics should be made compulsory for our policies going forward. Thank you, Mandira. मैं यहाँ आपको रोकूंगा क्योंकि you started very important topic है जो women led programs है. जी. So I think we will have some answer questions. जी, thank you. खयाम, मेरे ख्याल में आपसे CADO is the first एक RSP वो एक हमारे मेरे ख्याल में जो पॉलिटिक्स पढ़ते हैं तो लिंकन का मशहूर है कि बाय द पीपल फॉर द पीपल, एंड और तीसरा कौन सा था, ऑफ द पीपल. तो ये जो बाय द पीपल, तो ये पॉलिटिकल लोग होते हैं.
فار دا پیپل جو ہے وہ جیسے یہ گورنمنٹ کے ادارے ہے, ڈپارٹمنٹس ہے, یا پھر ایک آر ایس پی جیسے این جی اوز ہے جو بنایا گیا باہر سے, یہ آف دا پیپل ادارے ہیں جو لوگوں نے خود بنائے ہیں, اپنے لیے بنائے ہیں. یہ انسٹیٹیوشن پاکستان میں بہت کم ہے, اور یہ ابھی تو بیسک لیول پہ جیسا وی او ڈبلیو اوز ہے, تو ون آف دا پیپل انسٹیٹیوشن جو ہے نا حمزہ میں انیشیٹ کیا تھا کاڈو. So let's listen ki how they created this community development. تھینک یو سو مچ. اگر میری آواز آپ کی آ رہی ہے تو میں کنٹینیو کروں گا. لوگوں نے تو بنائے ہیں, بٹ ایٹ دی سیم ٹائم جو آغا خان فاؤنڈیشن ایک آر ایس پی میں اور ایکیڈین میں جو لوگ تھے ان کی کافی کنٹریبیوشن رہی ہے کاڈو کے اسٹیبلشمنٹ میں, اور جو لیسنس آپ لوگوں نے 80s اور ارلی 90s میں لرن کیے تھے اس کے ماڈلس ہم نے کاڈو میں اپنائے, اور اس کے لیے کوئی 1 سال تک ہم ایک ایکیڈین کے انکیوبیشن پروگرام میں کسی ایس پی اوز کے ساتھ بھی رہے ہیں. تو تھینک یو سو مچ فار ایکیڈین. میں یہ ایک اپنی چھوٹی سی ہسٹری آپ کے ساتھ جو 25 سالہ ہسٹری ہے کاڈو کی وہ بھی ڈسکس کریں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم کیونکہ عامر صاحب نے ایک خاص پوائنٹ یہاں پہ ایڈریس کیا ہے وہ ہے لوکل گورنمنٹس کا. اور اگر آپ گلگت بلتستان کو دیکھیں تو جو تقریباً 80 to 90% ڈیولپمنٹ ہے وہ کمیونٹی ڈریون ڈیولپمنٹ ہے. اور جو ریسرچر بیٹھے ہوئے یہاں ان کے لیے ایک بڑا ہی زبردست سوال یہ ہے کہ کیا یہ کمیونٹی ڈریون ڈیولپمنٹ ان دا ایبسنس آف لوکل گورنمنٹس ہوئی ہے, یا جو میسو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کمیونٹیز جو کمیونٹی ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن سے, اس کا آنیسٹ اگر ہم ڈسکشن کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ادر سائڈ بھی ہے جس کو بہت زیادہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کمیونٹیز کے اندر وہ جو سینس آف رسپیکٹ یا وہ جو سوشل کانٹریکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے, آپ تو پرائیویٹائز کی بات کریں اسٹیٹ کی طرف اور گورنمنٹ کی طرف, اس میں کہیں انسٹیٹیوشن وائڈ تو نہیں ہے. اس کو بہت زیادہ ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. اسپیشلی آپ ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی جائیں, کہیں بھی جائیں, تو سب سے پہلے جو کام کر رہا ہے وہ کمیونٹی بیس آرگنائزیشنز ہی ہے. آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا ہوگا کہ سیوریج سسٹم یا انوائرمنٹل ویسٹ مینجمنٹ کمیونٹی اونڈ آرگنائزیشن چلا رہے ہیں. یہ بڑے زبردست ماڈل رہے ہیں. اب اگر آپ حمزہ کی مثال لے لیں تو سارا سیوریج سسٹم جو ہے ٹاؤن مینجمنٹ سوسائٹیز جو کمیونٹی مینجمنٹ سسٹمز ہیں وہ رن کر رہے ہیں. تو سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سارا ایک اچھا ماڈل ہے تو کیا وہ سوشل کانٹریکٹ جو جس کی رسپانسبلٹی ہے جو میونسپیلٹیز وہ کہیں پیچھے تو چلے نہیں گئے. ایک تو یہ, اب اس پہ ہم ضرور ڈسکس کریں گے, ویل ہیو ٹائم, جب آپ ٹائم دیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ کہ کاڈو نے جو لیسنز جو 80s اور 90s میں ایک آر ایس پی سے لرن کیے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم امپیکٹ کو کریٹ کریں, ساتھ ساتھ گروتھ کو انشور کریں. بیکاز ہماری آپ پاورٹی لیول سے یا گریجویشن پروگرام پہ لے کے آتے ہیں تو پہلے بندہ 100 روپے کما رہا تھا, اگر اب وہ 300 روپے پہ ہے تو ایسا ہوا ہے کہ وہ 300 پہ ہی رہ گیا ہے. وہ جو گروتھ کا ایلیمنٹ ہے اس کو کیسے انشور کرنا ہے, ایک تو ہمارا یہ ٹارگیٹ. تھرڈ جو چیز ہے جو ہم بہت ہی کانشیس رہتے ہیں اور کچھ جگہوں میں آنیسٹلی ہم اس طرح سسٹین نہیں کر پائے جس طرح ہم سسٹین کرنا چاہتے ہیں جو انٹرونشنز ہیں. تو تیسری چیز یہ ہے آرگینک سسٹینیبلٹی. امپیکٹ, گروتھ اینڈ آرگینک سسٹینیبلٹی, یہ 3 جو ایریاز ہیں جس میں ہم ضرور فوکس کرتے ہیں اور کی فوکس ہمارا یہ ہے. اب بات آتے ہیں کہ کاڈو کا ماڈل سکسیزفل کیوں ہے. ہمارا ماڈل اس لیے سکسیزفل ہے کہ ایک تو یہ ہائبرڈ ہے, انڈیجنس وزڈم اور ماڈرن اپروچ کا ایک بلینڈ ہے جس کے تھرو ہم چل رہے ہیں. تیسری چیز یہ کہ انسٹیٹیوشنل ریپرزنٹیشن, گراس روٹ لیول پہ جو ایک آر ایس پی نے ایل ایس اوز بنائے, وی اوز بنائے اور ڈبلیو اوز بنائے, ان کی انسٹیٹیوشنل ریپرزنٹیشن ہے. اب یہ چیز ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی ہم انٹرونشن کی طرف جاتے ہیں ہمارا جو میجر جو فوکس ہے وہ ہے کہ باٹم ٹو ٹاپ اپروچ پہ لے کے آئیں, کہ جو بھی کوئی انٹرونشن ہے اٹ شوڈ ایکچولی کم فرام دا باٹم, فرام دا گراس روٹ لیول, تاکہ جو انٹرونشن ہے اٹ شوڈ ریفلیکٹ دا ایکچوئل کمیونٹی نیڈس, نہ کہ کوئی ڈونر ڈریون پروجیکٹ ہو. وہ کہ ہمارے پاس ڈونر ڈریون پروجیکٹ بہت سارے ہیں, لیکن جو سکسیس ہمیں جو ملی ہے وہ ہے کہ جو ایکچوئل کمیونٹی نیڈس پہ. 2 پوائنٹس میں آپ کو سر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو میں 2 اور. آپ نے بہت اہم پوائنٹ لایا, تو ہم ذرا چینج کرتے ہیں. اصل میں ویل ہیو دس آل, سارے جو آپ کے ذہن میں ان کے سوالات ادھر سے آئیں گے. آپ نے ہائبرڈ کی بات کی کہ ہم کس طرح جو ہے کمیونٹی وزڈم کو ٹیکنالوجی یا جو ماڈرن تھنکنگ اے آئی کے ساتھ بلینڈ کریں تو وی کین کریٹ سم امیزنگ ریزلٹس.
यहाँ पर मैंने अभी दरमियान में मुझे सोच ये आए कि why not we stop our discussion. There are many things they were supposed to tell. Let's go to the question answers. तो आप लोग एक एक करके अगर आप लोगों के सवाल है तो आप बताएंगे. We will take more question answers और उसको हम 2-3 को मिला के फिर हम अपनी टीम से बयान करेंगे. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन. माय नेम इज़ फ़हीम बेग. मैं 3 इदारों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. फर्स्ट तो मैं KIU का ग्रेजुएट हूँ, सेकंड में पाइड का ग्रेजुएट हूँ और अभी मैं कारो के प्रोग्राम्स को मैं लीड कर रहा हूँ. यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार प्रीवियस सेशंस के अंदर भी ये डिस्कस हुई कि यूथ आर फ्यूचर, आप हमारे फ्यूचर हैं. मुझे नहीं लगता कि आप लोग फ्यूचर हैं. आप कहेंगे क्यों? पूरे दुनिया के अंदर हम कंपैरिजन नहीं करेंगे. डॉक्टर नदीमुल हक साहब को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो यूथ ड्रिवन नहीं है. सोशल कैपिटल, क्योंकि मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ का कंपैरिजन करूँगा. यहाँ से मैं MBA करके KIU से मैं पाइड चला गया था और 1 हफ्ते के अंदर आई रिक्वेस्टेड माय प्रोफेसर कि मैं क्विट करना चाह रहा हूँ. तो शी आस्क्ड मी व्हाई, आप कहाँ से पूरे डिटेल में आपने पास बिठाया. तो मैंने कहा रीजंस ये है, ये कुछ रीजंस. तो मैं एक रिफ्लेक्शन ये की, और मैं कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर तकरीबन 6 साल से, जिस तरह मुजफ्फर साहब ने कहा, मैं डोर टू डोर पावर्टी स्कोर कार्ड्स, ये पावर्टी रैंकिंग, इस तरह के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहा हूँ. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो आप सोच रहे हैं खासकर KIU के अंदर कि हम मार्केट से निकल के हम फ्यूचर बनेंगे, आप बिल्कुल फ्यूचर नहीं हैं. क्यों? क्योंकि मार्केट ड्रिवन स्किल आपके अंदर है ही नहीं. चले सर, थैंक यू सर. इसमें एक चीज सर प्लीज, क्योंकि वे बार बार मौका नहीं मिलता. और यहाँ एक चीज ये आपको सिखाया जाता है कि हमारे पास 40% यूथ है. सिर्फ आपकी एज को कैलकुलेट किया जाता है, न कि आपकी स्किल्स को. तो मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, डेवलपमेंट के अंदर यकीन जाने, जब मैं पाइड गया था, उस 2 साल की एजुकेशन, और गिलगित बल्तिस्तान में मैंने 18 साल जो एजुकेशन ली थी, वो पाइड की 2 साल की एजुकेशन 18 साल की एजुकेशन से काफी बेहतर. ठीक हो गया सर. तो मैं kind of you. We have to take questions with apology. Sir, I just want to ask a question. कि कार्डो की जो सक्सेस है उसमें होमोजीनियस सोसाइटी का कितना रोल है? होमोजीनियस सोसाइटी, और मुझे लगता है कि हुंजा की जो कार्डो और उसकी जो टीम है होमोजीनियस ग्रुप है. मतलब एक जैसे माइंडसेट के लोग हैं, बात आप आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं. आई थिंक मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, क्योंकि फीमेल्स को इस तरह स्टेज में देखते हुए हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं आप लोग को देख के. तो बीइंग अ स्टूडेंट, आप क्या समझती हैं कि कम्युनिटी की डेवलपमेंट में और प्रॉस्पेरिटी में एक फीमेल का क्या रोल है? तो अगर आप ये बता दें तो हमारे लिए अच्छा होगा. जी अस्सलाम वालेकुम. ताजर हुसैन सर, मेरे ख्याल से सारे NGO के एक्सपर्ट्स यहाँ बैठे हैं. मेरा ताल्लुक हुंजा से है और हम हुंजा वाले एक चीज़ में बहुत बदनाम है कि सारे NGOs का कंसंट्रेशन आपकी तरफ है, और इसका ये रिजल्ट निकला कि आप एपॉलिटिकल हो गए. और हम ये कहा जाता है कि आप सियासी जो अदम शऊर का शिकार है वो NGOs ने कराया है. ये स्टेटमेंट किस हद तक सही है, जरा इसके हवाले से हम बता दें. ठीक हो गया सर. जी पहले भी मैं ये बात कर चुकी हूँ कि हैरेसमेंट एक्ट के ऊपर आपने कहा कि KRSP एक इनिशिएटिव ले रही है और KRSP चाह रही है कि ये तमाम इदारों के अंदर जो है इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई फोकस कमेटी या जेंडर फोकस ग्रुप आप बनाएं. मैं KRSP में एज ए जेंडर स्पेशलिस्ट 5 साल काम कर चुकी हूँ US सतपारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, और ये मेरी जो है अवलीन तरजीहात में से एक तरजीह थी. लेकिन जब आप NGO सेक्टर वाले इनिशिएट लेते हैं तो उसको कहा जाता है कि ये बैरूनी सोच लेकर आए, या कोई USA या कोई आपको कोई फंडिंग कर रहा है कि आपके इलाके को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है. मैंने अभी लास्ट वीक में ही सोशल वेलफेयर ऑफिसर से मैंने बात की स्कर्दू में, और मैंने कहा कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेशन दूंगी, लेकिन इनिशिएट गवर्नमेंट सेक्टर ले ले इसको. जब तक गवर्नमेंट ऑन नहीं करेगी, जब तक गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई जो है वो लॉ बनकर इन्फोर्स नहीं करेंगे ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, तब तक ये चीज़ नहीं होगी.
جہاں تک مجھے سمجھ آئے ہیں. دیکھیے فیمیل رول ان ڈیولپمنٹ, آئی تھنک میں نے گورننس کی جو مثال دی تھی کہ حکومت کیا, جو بچہ یا بچی کو پہلی حکومت ملتی ہے وہ گھر میں کس سے ملتی ہے؟ ماں سے ملتی ہے نا, حکومت وہی ہوتی ہے, ٹھیک ہے. سو فیمیل رول ان ڈیولپمنٹ کو میں ایکچولی اب اس کی بالکل سوری ود ڈیو ریسپیکٹ, صبح ایک خاتون نے کہ جب سے بسز چلی ہیں ہم امپاور ہو گئے. فیمیل امپاورمنٹ از ناٹ پنک بسز, فیمیل امپاورمنٹ از سٹنگ ان اے اسٹینڈرڈ بس وداؤٹ بینگ ہراسڈ. دس از فیمیل امپاورمنٹ, ٹھیک ہے نا. سو یہ پنک بس جو ہے یہ کمپیٹیٹیولی دیر از نو مارکیٹ فار پنک بسز. یہ لاہور میں پنجاب میں ہو چکا ہوا ہے, اس پہ اتنی اسٹڈیز ہوئی ہیں. وین ایور یو ڈس ایگریگیٹ, اینڈ آئی تھنک اس سے بڑا میں اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ جب آپ مرد عورت کو پروڈکٹیو یونٹ سے الگ کر دیتے ہیں تو پھر وہ پروڈکٹیو یونٹ جو ہے اس کی پروڈکٹیوٹی آدھی سے بھی کم ہو جاتی ہے. سو دیئرفور یہ بات ہمیں بھول جانی چاہیے کہ صرف ایک آپ کو ایک چیز ندیم صاحب بہتر سمجھائیں گے, بٹ ایک 60s میں 50s میں امریکہ میں خاص طور پہ افرمیٹیو ایکشن کا بڑا کام چلا تھا. تو ابھی تک پاکستان میں دیکھتا ہوں کہ افرمیٹیو ایکشن ہے کہ میں جی بی سے ہوں یا میرا پہلے ڈومیسائل اے جے کے کا تھا, تو وہ یہ کہتے تھے کہ جی اے جے کے کی سیٹ ہے, آپ اپلائی کیوں کر رہے ہیں, آپ کو تو 60% پہ 2 سیٹیں اس میں آپ انٹر ہو جائیں گے. اس سے کیا ہوا, امریکہ میں اس وقت آپ بلیک انٹیگریشن جو کہ انتہائی حد تک نہیں ہو سکی, اس کا الزام بہت سی اسٹڈیز افرمیٹیو ایکشن کو دیتے ہیں. وہ یہ کہ خاص طور پہ عورت کی, خاص طور پہ ولنریبل کی, خاص طور پہ کالے آدمی کی امریکہ میں سیٹ کریٹ کرنا, اس سے افرمیٹیو ایکشن نہیں ہوتا. افرمیٹیو ایکشن جو ہوتا ہے جلدی سے وہ اس چیز سے ہوتا ہے کہ آپ ہر فیلڈ آف لائف میں فرام چائلڈہڈ ٹل یونیورسٹی ایکول اپرچونٹی, اور تھینکس ٹو ندیم صاحب میکلوسکی کے الفاظ میں ایکوٹی آف پرمیشن. جس چیز کی اجازت مرد کو ہے اس کی اجازت عورت کو دیتے ہیں, بس پھر دیکھیے آپ معجزہ کیا ہوتا ہے. اگر آپ جب اگر آپ پلیچ کرتے ہیں کو جو میڈم نے, اگر اف شی وانٹس ٹو بی پارٹ آف دس کارڈو, اگر کسی بھی رول میں آنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم. یہ ہوتا ہے کہ ہم جب بھی گورننس کی طرف جاتے ہیں تو بورڈس کا ایک خاص کرائیٹیریا ہے کہ جو تھیمیٹک ایریاز ہیں ان کے ایکسپرٹس کو لیا جائے تاکہ جو پروگمیٹک پلانز ہیں اس میں سپورٹ ہو. آپ ہمارے بورڈ میں ہیں, یو ریپرزینٹنگ پرائیویٹ سیکٹر, گورنمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح ایجوکیشن جو اکیڈمیا سے ہیں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور اگر آپ ڈسٹرکٹ وائز دیکھنا چاہیں تو میں گلگت سے ہوں, میں ہنزا میں کام کر رہا ہوں, بہت سارے لوگ بورڈ جو گلگت میں ہیں وہ کام کر رہے ہیں. کمنگ ٹو دا سیکنڈ پوائنٹ, جو ڈاکٹر صاحب نے, تاجر صاحب نے جو سوال کیا ہے, یہ ڈائلما تو پورے گلگت بلتستان کا ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ جب تک کوئی انیبلنگ انوائرمنٹ نہیں ہوتا آپ یہ چیزیں این جی او سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کو آ کے پولیٹیکل ایکٹیویزم سمجھائیں. یہ بیسک ایجوکیشن ہے, سیوک سینس ہے. اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں آپ کسی دروازے پہ بھی جا سکتے ہیں. اس کے لیے میرے کارڈو یا نا آپ کو آ کے بتانے کی میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضرورت ہے کہ آپ کی یہ پولیٹیکل کیوں ہیں. یہ تو انڈیویجول ڈیسیجنز ہیں آپ کے, آپ کانسٹیٹیوشن اور جی بی آرڈر کا اگر آپ کا کانسٹیٹیوشن ہے اس کے مطابق آپ کے رائٹس ہیں, آپ کہیں بھی جائیں, اس میں ہم نے تو نہیں روکا ہوا آپ لوگوں کو. اچھا, تھینک یو سو مچ فار یور کویشچن, بہت امپورٹنٹ کویشچنز ہیں کیونکہ ہم یوتھ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آئی تھنک کو ابھی ٹائملی ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. رول آف ویمن, گاڑی کے پہیے دیکھے ہوں گے آپ نے, تو 2 غائب ہوں 2 سے چلے گی گاڑی, نہیں نا. دیٹس دا سیم فار ویمن اینڈ مین ٹو بی ٹوگیدر فار کمیونٹی ڈیولپمنٹ. اسپیشلی گلگت بلتستان کا اس لیے کہ ہماری خواتین, although the social space is very limited in most of our areas, although we have progressed so much, لیکن ہنزا کے اندر بھی کچھ ایسے ایریاز ہیں سوشل موبلٹی ابھی بھی ایک ایشو ہے نا وہاں پہ. تو تمام ایریاز میں آئی تھنک خواتین کا رول کروشل ہے, ان کو آگے آنا چاہیے کیونکہ آپ لوگ کانٹیکسٹ کو سمجھتے ہیں, گھر سے لے کے نیبرہڈ سے لے کے کمیونٹی سے لے کے پورے آپ ڈسٹرکٹ لیول کے ایشوز کو سمجھتے ہیں. تو ان کا کلیکٹیولی ریلیجیس ٹریڈیشنل مین, آپ کے بچے بڑے سب کے ساتھ مل کے آپ کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. سو ایز اے اسٹوڈنٹ ایٹ کیا یو آئی تھنک آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جس فیلڈ میں ہیں وہ آپ کی کمیونٹی کے کس ایشو کو ایڈریس کر رہا ہے, جینڈر رسپانسو نیڈس کو آپ کہاں دیکھتے ہو. آئی تھنک فرسٹ آئی ول اسٹارٹ ود دیٹ.
सेकंड क्वेश्चन हमारा जो मैम ने रेज किया, इट्स वेरी वेरी पर्टिनेंट, इसीलिए हमने WDD को आगे रखा है. दे आर द लीड इन दिस इंटरवेंशन and AKRSP and WDD together are formulating policy. We have successfully concluded our consultative meetings in Astor and Gilgit, जहाँ पे हमने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया था, इंक्लूडिंग कम्युनिटी, एडवोकेट्स, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, गवर्नमेंट लाइन डिपार्टमेंट्स, so we sat with them, we invited our youth. Noreen हमारे साथ हैं, she was part of the discussion. So we sat with them and we have discussed different themes. सारे themes में हमें जो disaster risk areas में, especially gender responsive planning, जहाँ आप लोग टेंट्स रख रहे हैं, जहाँ पे वर्ड्स बनी है, क्या ख़वातीन सेफ फील करती हैं, नहीं करती, इस तरह की डिस्कशंस हुई. जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग के लिए गवर्नमेंट के साथ हम काम करें. सो गवर्नमेंट इज देयर, वी आर वर्किंग वेरी क्लोजली विद गवर्नमेंट. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच. मेरे ख्याल में एक जो बड़ा तीर वाले सवाल किया था कि हम पॉलिटिकली लोगों को डीपोलिटिकलाइज या पोलिटिकलाइज कर रहे हैं. मेरा इसमें ज़ाती है, आई हैड ए वेरी सीरियस, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बने हैं? वो तो लोगों को सर्विस के लिए बने हैं ना, खिदमत के लिए बने. अगर सिविल सोसाइटी वो कर रहा है, पॉलिटिकल नहीं कर रहा है, तो व्हाई वी शुड गो फॉर पॉलिटिकल? इट्स अ क्वेश्चन, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन. व्हाई वी फॉलो ए सिस्टम व्हिच डजंट डिलीवर? व्हाई वी हैव, बिकॉज दैट्स द अल्टरनेट मॉडल. दुनिया में इस वक्त सारे दुनिया में सबसे ज्यादा सर्विस कौन दे रहा है? प्राइवेट सेक्टर दे रहा है, गवर्नमेंट नहीं दे रहा है. तो इसका मतलब ये है कि वी हैव टू से कि गवर्नमेंट ने देना चाहिए. नो, मेरा ये ज़ाती ख्याल है. इट्स अ प्रोवोकेटिव, वी कैन डिबेट ऑन दैट. Very briefly, for political awareness sessions, we are working with youth through AKRSP platforms. हमने youth communication forums establish किए हैं across GBC, and there we are working to raise awareness on rights to voting, ठीक है ना, and then also political awareness. LGNRD को हमने invite किया था. We are inviting political representatives. Thank you, आप कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं. Anyhow, सर अभी आपको हमने जगाया इसलिए आपने हाथ उठाया, ले जाए. माइक दे दे वाइस साहब. इतनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हुई है. I still have not understood what community organization is. क्योंकि अगर आपने कम्युनिटी ऑर्गेनाइज की है और औरतों को नहीं इमेंसिपेट किया, तो haven't you in a sense failed in the community organization? इतना हम सुनते हैं गिलगित बल्तिस्तान में शुएब साहब ने भी किया, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, कम्युनिटी डेवलप हो गई है, औरतों का रोल वहीं का वहीं है. तो आई एम अफ्रेड आई हैव टू क्वेश्चन कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. आई एम अफ्रेड आई हैव टू क्वेश्चन AKRSP एंड GBRSP. क्या कम्युनिटी ऑर्गेनाइज आपने की है? जब औरतों की हालत पंजाब जैसी है तो फिर तो हम बेहतर है. अच्छा, नंबर दो मेरा ये सवाल, आपका जो पहला सवाल था वहां का, उसका जवाब नहीं मुझे मिला कि वेयर टू गो नेक्स्ट. इसके अंदर मैं एक और चीज कह दूं कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का ये मतलब है कि जो बंदा एक छोटे से कस्बे में रह रहा है, वो छोटे से कस्बे में रहे और अपनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करे. क्योंकि जो मैंने देखा है, जो डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की बुनियादी जो है फ्लेवर या हिस्टोरिकल है, कि डेवलपमेंट शहरों में होती है, देहातों में नहीं होती. तो अगर आपकी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन देहात को रोक रही है फ्रॉम कमिंग फॉरवर्ड, और जो मैं एग्रीकल्चर की बात सुनता हूं, मुझे एग्रीकल्चर लीव्स मी कोल्ड. एग्रीकल्चर सर माजी की बात है. मेरे बाप दादे ने बड़ी मेहनत की थी धोती छोड़ने के लिए. अब मैं धोती में वापस तो नहीं जा रहा, तो आप मुझे एग्रीकल्चर पे वापस ले जा रहे, तो एग्रीकल्चर इज नॉट द फ्यूचर. और फिर कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन अगर इतनी आपने की, तो माइक्रो हाइडल क्यों नहीं लगाए? तो मैं तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन क्वेश्चन कर रहा हूँ. मैं सोच रहा हूँ कि शायद कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन. दूसरी, इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, आया प्लीज इनसे पूछें सवाल जो हमने पूछे हैं कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में बेसिक्स में. एक मिनट सर. थैंक यू सर, आपने बहुत अहम सवाल पूछा है. आई थिंक दिस वाज द फोरम डिस्कशन. एक कोई एक्सक्यूज मी, एक ऑनलाइन कोई हमसे सवाल करना चाहते हैं? एनी पर्सन? क्योंकि ये भी एक कम्युनिटी है सर, ऑनलाइन कम्युनिटी है, इनका भी हमें सुननी चाहिए. अस्सलाम वालेकुम, मैं वजीला फहीम फाइट का स्टूडेंट हूँ. मेरा क्वेश्चन ये है कि आप लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जीबी में पॉवर्टी रेट बहुत कम है, लेकिन रिसेंटली यूनिसेफ की रिपोर्ट आई है कि जीबी में 80% चाइल्ड लेबर है और कुछ डिस्ट्रिक्ट में 28% है चाइल्ड लेबर की रेट. तो ये क्यों है? बहुत अच्छा सवाल. और चलो जी, फिर दूसरे सवाल सर. अस्सलाम वालेकुम सर. मेरा जो सवाल है वो ये कि सर लोकल गवर्नमेंट, जैसे सर ने बात की, लोकल गवर्नमेंट जो हमारे बनते हैं
ये विद द हेल्प ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से ही बनते हैं। तो मेरा जो सवाल है वो ये है कि सर ये जो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये तो ठीक है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन लोकल गवर्नमेंट बनाने में जो मदद करते हैं इनके पीछे इनके भी अपने इंटरेस्ट होते हैं, वो जाके आगे जाके हमें फिर इश्यूज फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि वो सपोर्ट तो करते हैं, आगे जाके कहते हैं कि अपने वुमेन्स को इसमें शामिल नहीं करना, इस तरह के दूसरे तीसरे इश्यूज, इससे हम कैसे बच सकते हैं? इसके अलावा दूसरा ये है कि सर मैं IR का स्टूडेंट हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जो गवर्नमेंट के बगैर डेवलप हुई हो। लोकल गवर्नमेंट बेशक अच्छी बात है कि डेवलप होनी चाहिए, मगर विदाउट गवर्नमेंट पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप वेस्ट में जो टॉप 10 बिलियनियर्स हैं उन्हें देख लें, वो एक ऐसे गवर्नमेंट में उनकी सरपरस्ती में, गवर्नमेंट की सरपरस्ती में उनकी ग्रोथ हुई है कि वो आज बिलियनियर्स बन चुके हैं। वो लोकल गवर्नमेंट की मदद से नहीं, वो अपने जो नेशनल गवर्नमेंट है उनकी मदद से बने। थैंक यू सर। मेरा सवाल ये है कि जब से NGOs आए हैं, स्पेशली INGOs आए हैं, एक RSP आया है, गिलगित बल्तिस्तान में बहुत अच्छा काम हुआ है। वी गॉट द फैसिलिटीज एट द डोर स्टेप। क्या इससे एक खराबी नहीं हुई कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी भूल गई है? जो काम, जो सिविक फैसिलिटीज उन्होंने हमें देने थे वो आप देने शुरू कर दिया है, तो वो अपने प्रैक्टिस को थोड़ा सा भूल नहीं गए आपके ख्याल में? उनको कैसे अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराना है हुकूमत को, रियासत को? तो कहीं आपने हमें रियासत से दूर तो नहीं कर दिया? सर वैसा इस सवाल का जवाब सिर्फ मैं देता हूँ, बाकी आप बता दें। वो दियामर में हमने सिविल सोसाइटी नहीं गई है, स्टेट वहाँ पर है, तो कितनी स्टेट वहाँ बड़े पॉलिटिकली एक्टिविस्ट लोग हैं, बड़े पॉलिटिकली स्ट्रांग लोग हैं, तो दियामर में क्या सर्विस गवर्नमेंट की पहुँच गई? बस दैट इज दिस आंसर। सर इजाजत है, मैं जल्दी से जवाब दे दूं। एक तो पहले ये नदीम साहब को ना मैं आज, सर आपने बहुत ही एक इन सारे यूथ के सामने एक फ्लिपेंट से सवाल कर दिया है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है और अगर वो वाकई इंटरनल ट्रस्ट पे बनती है एंड इट इज़ ए लोकल गवर्नमेंट ऑफ सॉर्ट्स, कि उसमें औरतों की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। प्लीज़ रिमेंबर दैट गवर्नेंस की डेफिनेशन में ये एक इंट्रिकेट पॉइंट है कि इट इज़ बोथ फॉर्मल एंड इंस्टीट्यूशन। सर मेरी अर्ज नहीं, आपने कहा कि उसमें क्या उनका वोट आता है, मैं वहां आ रहा हूं सर, आप मेरी बात पूरी होने दीजिए। आई डिड नॉट से रिप्रेजेंटेशन, आई सेड कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अगर औरतों का रोल बदलेगा ही नहीं, अगर औरतें वैसे ही हैं जैसे पंजाब में बैठी हुई, तो फिर क्या कम्युनिटी? मैं वहां आ रहा हूँ। सो सर मैं, देखिए आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन अगर हम इसको दुनिया भर में देखें तो एक कैंटन है जिनीवा का जहां वो तोपें लगी हुई हैं। 2004 में उनको पहली दफा सफरेज राइट मिला वुमेन को। क्या हम ये कहें कि उस वक्त तक जो लोकल गवर्नमेंट वो इतने अजीम प्रोग्रेसिव मुल्क में चल रही थी, उसमें औरतों का ओपिनियन नहीं शामिल था? तो सवाल है कि नहीं, वो शामिल था। उस पर एक बहुत लंबी बहस है, इसलिए इसको आई थिंक वी आर नॉट सेइंग दैट women have to do everything. What we are saying is women should feel that they have a permission to do anything they want, and then they make the choices which they have to make. There's a very important thing, because in the West, look at the marital rates and look at progressive what's happening. The women, when given choices, but Amir sir, मैं यही तो कह रहा हूँ, they don't have that permission. आप लंबी बात कर रहे हैं, मुझे बताएं इतनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के बाद औरतों की पोजीशन वहीं की वहीं क्यों है, ये बताएं। मॉडरेटर प्लीज। सर मैं इसका एक, हमने गलती की है, सवाल का जवाब देता हूँ। शोएब सुल्तान ने यहाँ मर्दों के साथ ही शुरू किया, स्टोरी ये है, क्योंकि यहाँ तो और खवातीन को तो आगे आना, वो जंग शुरू होने वाला था। तो शेर किला गांव से शोएब साहब उधर जाता था, एक गांव है गिजर में, शेर किला। एक दिन उसको शेर किला के गांव से खत आया, दरखास्त आई कि आप आकर ये जो मर्दों से बातें करते हैं ना और जो काम करते हैं, इससे बेहतर हम करेंगे, हमसे भी जरा बात करो। तो बड़े हैरान हो गए, यार खवातीन मुझे भी बुलाते। गया उधर और वहां से ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुआ। उसके बाद जब ये AKRSP को सार्क में ले गए, सार्क कंट्रीज में, कि यार ये दुनिया में एक ऐसा नुस्खा आया है कि गुर्बत से लोग निकलते हैं, तो सार्क कंट्रीज में सबसे पहले इंडिया ने कहा कि यार ये मेरे इलाके में, नरसिम्हा राव वाज द प्राइम मिनिस्टर, उसने कहा यार मेरे इलाके से शुरू करो। शोएब साहब जब इंडिया गए तो उसने कहा कि एक गलती मैंने की है गिलगित बल्तिस्तान में,
وہ ये कि मैंने मर्दों के साथ काम किया है। दिस डेवलपमेंट शुड बी लेड बाय वुमेन नॉट मेन। और जो काम हमने 10 साल में इधर किया वो इंडिया में 5 साल में हुआ। जो काम हमने 10 साल में इधर किया था इंडिया में 5 साल में हुआ। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पावर्टी प्रोग्राम जो है ना वो इंडिया में वुमेन लेड है। फिर वापस जब आ गए तो सिंध गवर्नमेंट को कहा कि यार ये प्रोग्राम लाते हैं। शुएब साहब ने कहा कि मैं सिर्फ एक शर्त पे करूंगा काम, अगर मैं इसमें खवातीन इसको लीड करेंगे। तो ये मर्दों का हमारा, मेरे चाचा कहता हमने कोई बड़ी गुनाह की, इसलिए आजकल हमारे हालात ऐसे हैं। तो यू नो द लेसन लर्न इज, यू आर एब्सोल्युटली ट्रू कि गिलगित बल्तिस्तान में द लेसन लर्न वाज दैट कि ये जो गुर्बत का काम है, कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट का काम है, इट शुड बी लेड बाय वुमेन। ठीक है, मर्दों के लिए भी काम करे बट लेड बाय वुमेन। थैंक यू सर। अच्छा, तो इसका मैं जल्दी से इनका जवाब सर पूरा नहीं हुआ, 2 चीज़ों का जवाब देना था, सॉरी भाई। एक तो ये जो सवाल इन्होंने भी पूछा था और वहाँ से भी आया कि क्या आप हुकूमत को डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो इसके ऊपर कोई क्वार्टर सेंचुरी ऐसा है, डिसेंट्रलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। इसमें एक और बहस जो बहुत ज़्यादा है वो ये कि क्या आप हुकूमत का ऑल्टरनेट क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, सवाल का जवाब मैं इसलिए 2 तरीके से दूंगा। पहला तो ये है कि ये जो आप आगे ले जा रहे हैं कि स्टेट ने आप उड़ दिया है, ये तो वाज़ेह है ना। 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ, 91 से आई एम कमिंग हियर, ये तो मैं नजर आ रहा है। वो कहता है अब अल्लाह ही आएगा, अल्लाह ही कर देगा, तो वो हुकूमत आएगी, हो जाए, नहीं हो रहा। सर बड़ा दर्द वाला सवाल था। मसूद साहब इसको ज्यादा तकलीफ हो रहा है तो ये पूछ ले। असल में अभी जो सवाल भी आया था चाइल्ड लेबर के हवाले से, और यहाँ पे मेरी छोटी बेटियाँ भी बेटे भी बैठे हुए हैं, और हम जो कहानी सुना रहे थे नेक्स्ट जनरेशन में हम क्या थिंकिंग कर रहे हैं डेवलपमेंट का जो स्टेज है, जिसको आप 3rd जनरेशन कहें या 2nd जनरेशन कहें, जो भी नाम दे दे जी। तो अब जो मसला है ना इधर हमारे हिसाब से अनएम्प्लॉयमेंट का है, और अनएम्प्लॉयमेंट का हिसाब भी इस तरह है कि हम में से हर कोई चाहता है कि मैं नौकर बनूं, मैं दूध वाले का नौकर बनूं, जिसको हम कहते हैं नेस्ले की कंपनी का नौकर बनूं, लेकिन खुद दूध ना बेचूं। तो इसी तरह चाइल्ड लेबर भी इसी बेरोजगारी का एक हिस्सा है और बहुत हाई है। और मेरे हिसाब से अगर हमारे पास 800 बंदे अपीयर होते हैं टेस्ट इंटरव्यू में, तो वो 8 जॉब के लिए होते हैं, तो 100 में से 1 को नौकरी मिलती है मेरे हिसाब से। तो और मुजफ्फर साहब ने जो शुरू में सवाल किया था कि हमारे ग्रोथ एक लेवल पे आके स्टेगनेट हो गई। ठीक है, हम पावर्टी से किसी हद तक निकल गए हैं, लेकिन अब जो नया पावर्टी का एक अलमिया शुरू हो गया है। पहले मैं 5000 का मोबाइल फ़ोन खरीद के बड़ा खुश होता था कि आई फील वेरी वेल्दी। अब वो हो गया 6 लाख का। अब मुझे 6 लाख का फ़ोन लेना है। अब मेरी कंप्लीशन पता नहीं ये कैसे हो गई है कि मैं 5000 के फ़ोन से 5 लाख वाला या 6 लाख वाला फ़ोन मेरी नेसेसिटी बन गई है। उसको पैमाना बनाया मैंने अपने गुर्बत के लेवल को नापने का। तो जो 3rd जनरेशन या 2nd जनरेशन में हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें GBRSP लीड रोल ले रहा है और हमें सपोर्ट है नदीम उल हक साहब जैसे, आमिर साहब जैसे, मुजफ्फर साहब जैसे, सिटीव साहब जैसे और अमजद अरबाब साहब जैसे थिंक टैंक का। हम करना क्या चाहते हैं इसमें? अब गवर्नमेंट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान ने ETIG भी एक प्रोग्राम शुरू किया, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव। उन्होंने 40,000 लोगों को ऑर्गेनाइज किया है और उनको इकोनॉमिक एम्पावर किया है और उनको मींस दिए हैं टू अर्न समथिंग फ्रॉम लैंड रिसोर्सेज, फ्रॉम एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। नदीम साहब नहीं मान रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर रिसोर्सेज स्टिल वैलिड फॉर रूरल कम्युनिटीज इन GB। अब मसला ये है कि हम उसको लेके जाना चाहते हैं तकरीबन 80,000 तक। जब 80,000 को हम हिट करेंगे तो ये हमारा क्रूशल वो साइज होगा पॉपुलेशन का। अगर हम उसको एड्रेस करते हैं तो हमारा एम्प्लॉयमेंट, हमारा पावर्टी का डेंट पड़ जाएगा। यहाँ से पावर्टी हमारी गुर्बत ख़त्म होगी और ग्रोथ शुरू हो जाएगी। इसमें GBRSP अभी लीड रोल ले रहा है और GBRSP इसको इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में नेक्स्ट लेवल पे ले जाने की बात कर रहा है। अब नेक्स्ट लेवल पे लेंगे किस तरह? ये तो वही बात है कि यही कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है और हमने एक स्टेप टुवर्ड्स सोशल ऑर्गेनाइजेशन टू इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ तय किया हुआ है। अब इससे आगे क्या विजन है? अब विजन ये है, एक कंपनी है इस्लामाबाद की, वो चोलिस्तान में गई है। चोलिस्तान में जाके उस डेजर्ट को उसने आबाद किया विद टेक्नोलॉजी।
اور نیو انوویٹیو ٹیکنالوجی اور پریکٹسز سے ایگریکلچر کے بیرن لینڈ میں وہ گندم اور دوسرے کراپس اگا رہے ہیں. اب اس نے کیا کیا, وہاں ایگریمنٹ کیا وہاں کے چولستان کے نواب سے, جس کو حکم صاحب بھی کہتے ہیں, اس سے کوئی مربوں کے حساب سے زمین لی ہے اور وہاں پہ انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے اور وہاں پہ کراپ اگا رہے. اب یہی ماڈل ہم ان کو لے کے ادھر آ رہے ہیں, اور یہاں پہ ایک بندے کی تو مربوں کی زمین ہے نہیں, اس کے لیے ہمیں کمیونٹی آرگنائزیشن کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. تو ہم نے وہ ولیج آرگنائزیشن, وہ LSO, وہ کوآپریٹیو ایگریکلچر کوآپریٹیوز کو اس کے ساتھ ہم نے لنک کرنا ہے, اس کے ساتھ پارٹنرشپ میں کنورٹ کرنا ہے. یہاں سے ہماری اکنامک ٹرانسفارمیشن کی نیکسٹ لیول شروع ہوگی. مظفر صاحب مجھے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں تو میں رک. تھینک یو. میرے خیال میں جو کہنے کا مقصد یہ کہ جو میرے خیال میں سیکنڈ جو ہمارا اسٹیپ ہے, اٹ از پرائیویٹ سیکٹر, بزنس, انٹرپرینورشپ. اس سے مارکیٹ ہے, باقی چیزیں چلتے رہیں گے. مسعود صاحب آپ کے یہ خیال ہے؟ آخر میں ہم میرے خیال میں 2 سوال اگر ہم لے سکتے ہیں تو اینی کوسچن. میں نے ایک نوٹیبل سے سنا تھا کہ جو ہے کہ DN کے انسٹیٹیوشنس ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں ٹورڈ افریقن کنٹریز, کیونکہ جو ان کے گولز تھے, جو یہاں آنے کا مقصد تھا پاورٹی ایلیمینیشن, جیسے ہی وہ جو ہے گول اچیو ہوگا دین دیس انسٹیٹیوشن, دیس ریسورسز اینڈ بجٹ ول شفٹ ٹورڈس افریقن کنٹریز, پورر کنٹریز. اگر ایسا ہوا, ان کیس اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یہ جو ہمارا ڈیولپمنٹ اور پروگریس کا جو سٹیج ہے یہ سسٹینیبل رہے گا, یعنی کنٹینیو ہوگا یا ریٹارڈ ہوگا. اور ایک اور چیز جو ہم نے آبزرو کی ہے کہ کمیونٹی بیس انیشیٹیوز کی آپ لوگ کر رہے ہیں, آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ انیشیٹیوز لے, کمیونٹی بیس انیشیٹیوز, آپ کے جو پرابلمس ہوتے ہیں آپ لوگ خود سولو کریں. لیکن بعض اوقات یہ چیزیں انیشیٹیوز لینے کی وجہ سے کچھ خاص گروپ انیشیٹیوز لیتے ہیں, لیکن ان کمیونٹی کے اوپر جو اس تھنکنگ کرتے ہیں اس پرابلمس پہ, ان کے اوپر ہارمفل افیکٹ پڑتا ہے. سر اگر اجازت تو ایک میں نے پوائنٹ ایڈ کرنا ہے جو ندیم صاحب نے ابھی ایک چیز کہی ہے, اس میں آئی جسٹ وانٹ ٹو ایڈ ون تھنگ. ٹھیک ہے, پہلے تو سر ود ڈیو رسپیکٹ آپ کو ہم ٹویٹر پہ فالو کرتے ہیں, کبھی ڈس ایگری بھی کرتے ہیں, آپ شغل وہاں پہ لگاتے رہتے ہیں. مجھے جو لگتا ہے سر, آپ نے جیسے ایک بات کی یہاں پہ کہ خواتین کہاں ہیں, حالات بدل نہیں رہے, تو آئی بلیو دس از اے ویری سویپنگ اسٹیٹمنٹ کہ پنجاب سے آپ جب کمپیریزن کر رہے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ ڈیڈکٹ کر رہے ہیں تو پلیز شو اس اے فائنڈنگ, کوئی ریسرچ دکھائیں کہ ایسا ہو رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اب جب آپ بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ایکیڈیمیا اور انڈسٹری اور جو کمیونٹی اور سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے اس میں بہت بڑا گیپ ہے, بہت بڑا گیپ ہے. آپ ایک الگ طرح سے سوچ رہے ہیں, ہم آن گراؤنڈ میں الگ طرح سے کام کر رہے ہیں. میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہوں گا. آج سے گلگت بلتستان میں 1996 میں کراس سٹچ کا کانسیپٹ بہت کم تھا. اب میں ایک ہوم بیسڈ آپ ملٹیپل انکم سٹریمز کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خواتین کے پاس اسکل تھا لیکن وہ کوئی ڈیزائنز نہیں تھے, کوئی ماڈرن اپروچ نہیں تھا. وی کیم اپ ود اے سولوشن کہ ہم ہوم بیسڈ ماڈل کریں جہاں پہ لوگوں کو ٹرین کریں, موٹیوز اور نئے جو ڈیزائنز ہیں. اب یہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم کوئی ای کامرس پلیٹ فارم تو تھا نہیں آپ کے پاس, تو کیا کرتے تھے کہ خواتین اپنے گھر میں ہی کام کر کے ہم کلیکٹ کرتے تھے اور اس کو اپنے اسٹور یا جو ہمارا سوشل انٹرپرائز تھا اس سے تھرو بیچ رہے تھے. آج کیا ہو رہا ہے, we were privileged to introduce freelancing for the first time in Gilgit Baltistan from 2010 to 2015. Similarly, we introduced the PPP model for the first time. I guess پورا پرائیویٹ نہیں ہو سکتا تو PPP ماڈل ضرور ہو سکتا ہے. آپ اگر خواتین کو دیکھنا چاہتے ہیں کہاں پہ ہیں تو پلیز وزٹ the future of work companies جو آج کل اسٹارٹ اپس ہیں. You should go to Calibron, you should go to UConnect, you should go to SheDev, and then you will see کہ how many people are. But again sir, تھوڑا سا ڈس ایگری کریں گے آپ کے اسٹیٹمنٹ سے. تھینک یو. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب نے وہ سوال ہمارے لیے بڑے اہم کیا تھا. سر کوئک اسٹیٹمنٹ. میں یہ سارے بچے خاص طور پہ آپ لوگ سارے قدم یہ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, مجھے یہ بتائیے جو لوگ آپ سے کہ حکومت GB میں سروسز نہیں دے رہی ہے, حکومت کو اور متوجہ کرنا چاہیے. آپ ان علاقوں کا حال دیکھ لیجئے جہاں حکومت متوجہ ہے, کیا آپ وہ علاقے بنا؟ یہ میرا ایک بالکل سمپل سوال ہے آپ سے.
थैंक यू वेरी मच. एक जो मेरे ख्याल में आज जिस चीज़ को हम फोकस करना चाह रहे थे, दैट वाज क्योंकि यू आर द फ्यूचर्स. वी वर टॉकिंग कि फ्यूचर क्या है ना, व्हाट इज़ द फ्यूचर स्किल्स, व्हाट इज़ द फ्यूचर विजन फॉर गिलगित बल्तिस्तान. हम जैसे बहुत सारी स्टोरी हमने बताया कि यार वी क्रॉस्ड मेनी, ठीक है, एग्रीकल्चर से हम गुजरे हैं. गिलगित बल्तिस्तान में 2% लैंड एग्रीकल्चर है, और दुनिया में हमने आई गॉट चांस टू ट्रैवल ग्लोबली, बहुत सारे ये स्टडी हमने की. पहाड़ी इलाकों में ना ज़राअत कोई ख़ास करेगा. जो सबसे बड़ा रोल है जो हम सोच रहे हैं वो है ह्यूमन कैपिटल. ये जो आप लोग बैठे हुए, ये ह्यूमन कैपिटल को हम कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, कैसे इसको एनविजन करें. आई थिंक दैट इज़ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, और हम इस वो ह्यूमन कैपिटल सेंटर में बैठे हुए जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं. तो आई थिंक दैट इज़ जो हमारे दोस्तों ने सवाल किया कि भाई हम आगे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे. आई थिंक दैट इज़ वन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जिस पर हमें फोकस करने की ज़रूरत है. मेरे ख्याल में मुझे बताया गया कि वी हैव ए वेरी टाइम ऑफ हो गया है और वी हैव टू क्लोज एनी टाइम. अगर कोई सवाल आप लोगों में से किसी का है तो वी कैन टेक इट, अदरवाइज वी विल क्लोज इट. या अस्सलाम वालेकुम सर. सर आई एम उसामा इकबाल एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ PSIR 8. सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने अभी बताया कि वी आर द फ्यूचर्स. तो सर बेसिकली बात ये है कि आजकल जो प्रॉब्लम्स हैं स्टूडेंट और यूथ के ज़्यादातर, तो क्या सोचते हैं कि हमारे स्टूडेंट यानी यूथ की रिप्रेजेंटेशन हमारे नेशनल असेंबली के अंदर पॉलिसी मेकिंग के अंदर होनी चाहिए कि नहीं? ठीक है. हेलो सर, आई एम स्टूडेंट ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग इन दिस यूनिवर्सिटी. तो हम जो है मोस्टली बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में कि इस एरा में जो है टेक्नोलॉजी ही ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू हम चेंजेस ला सकते हैं. तो हम आपने ये बताया कि हम गुर्बत के लकीर से थोड़ा सा ऊपर हैं, तो इससे हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू? टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम चेंजेस ला सकते हैं कि हम जिस जगह स्टैंड कर रहे हैं उससे हम आगे बढ़ें? थैंक यू. सवाल जो असल पूछने वाला है तो हमने पूछा ही नहीं अभी तक. फ्यूचर क्या है आप लोगों का? ये देखें, जो आपने अफवाह बना दी है यहाँ, तो अफवाह तो लाहौर में बनी हुई है 1945 से, क्रॉस स्टिच सिखाने वाली, वो तो अफवाह बनी हुई है. अगर आपने फ्रीलांसिंग कर दी है वो तो पूरी दुनिया में हो रही, कोई बड़ी बात नहीं है. मुझे ये बात बताइए, आपका फ्यूचर क्या है? इज इट टूरिज्म? इज इट कम्युनिटी विलेजेस? इज इट एग्रीकल्चर? इज इट मेकिंग एनर्जी फॉर द रेस्ट ऑफ पाकिस्तान? क्या फ्यूचर आपका? एंड इफ दिस इज योर फ्यूचर, हाउ आर यू प्लानिंग टू अचीव इट? आर यू गोइंग टू गिव मी tourism के लिए, are you going to give me terrible hotels with terrible food and bring in only low value tourism? अगर energy है, you can't get your act together to give yourself energy, तो हमें कहाँ से देंगे? और अगर आपके पास सिर्फ villages बनाने हैं तो villages, मेरा मतलब मैंने कहा ना, मेरे बाप दादा ने छोड़ दिए हैं. और अगर आपने वो करना है, चौथी चीज क्या है कि एग्रीकल्चर करना है, तो वेलकम. 2 मन बोरी वो आटे की रखें और गुजारा करें. दैट्स नॉट गोइंग टू गेट यू एनीवेयर. तो क्या फ्यूचर है बताइए सर. अपने आप को चैलेंज कर रहे हैं, थोड़ा आगे चले सर. थैंक यू. अभी मेरे ख्याल में आप मसूद साहब बताइए. मसूद साहब. We have Munira want to answer something. Sir, I mainly wanted to address some questions from youth. तो मेरे ख्याल से we are a KRSP. As a KRSP, I would like to see more women-headed institutions in the civil society domain. So please, जिसके पास कोई idea है for your community, you can reach out to me anytime. Please, आप मेरे पास आएं. And for those young boys sitting in the audience, for women serving ideas, जो आपके अपनी तरक्की के लिए जो ideas हैं, please approach us. Secondly, sir, I think मैं last point ये कहना चाहती हूँ कि I have grown up in a very mixed economy style of lifestyle. I think for mountain communities हम लोग बकरी भी रखेंगे घर में, पढ़ाई भी करेंगे, e-commerce भी करेंगे, and going forward, I think it will remain the reality for so many communities across GBC. And because we are a very diverse community, हमारे ये mixed economy जो economic lifestyle है, this is going to remain a very crucial part. And going forward, I see a very bright future with more opportunities coming into the region. So thank you. जी, नदीम साहब के
नदीम साहब के सवाल का जवाब को, आपके जवाब को आगे बढ़ाते हुए, एक दफ़ा मुझे किसी इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, कोई घोड़े की कोई फर्म थी CNFA इस्लामाबाद में, तो वहाँ पे मेरा इंटरव्यू था और एक डायरेक्टर था, एक नहीं था। डायरेक्टर साहब ने पूछा, और वो प्रोग्राम था फाटा के लिए ना, उस ज़माने में फाटा में बड़ी तालिबानाइजेशन और आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स और धमाके और वो ये वो हो रहे थे। तो उसने मुझसे पूछा, टेल मी इन सिंगल सेंटेंस व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ फाटा ट्रबल। मैंने कहा, बाबा अगर ये मुझे पता होता तो मैं आपके पास नौकरी के लिए तो नहीं आता। तो ये जो आपने सवाल किया, इसका पार्शियली जवाब तो मुनीरा ने दे दिया। बाकी पाइट से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें गाइड करें KIU के साथ मिलके कि हमारे पास क्या सॉल्यूशन वायबल, वेदर इट इज टूरिज्म, एग्रीकल्चर को हम इसी तरह लेते हैं जिस तरह हम सबसिस्टेंस लेवल पे हमने आज तक ज़िंदगी गुजारी है। हम अपने घर में थोड़ा सा चेरी भी होता है, थोड़ा सा सब्जी भी होता है, थोड़ा सा अनाज भी होता है, वो हमारे सर्वाइवल के लिए, क्योंकि अगर नीचे से आटा ना बंद हो गया तो फिर हम इधर भूखे मरते हैं। तो सर्वाइवल के लिए एग्रीकल्चर फॉर सबसिस्टेंस जरिए। सर आखिरी बात। तो अब ये जो वन सोल्यूशन अगर किसी के पास है, ऑडियंस भी हैं और इदारे भी हैं, तो आप हमें इनायत कर ले। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, मैं जल्दी से नदीम साहब को ये बता दूं कि अभी मैंने चेक किया गूगल पे, यूरोप 40% रूरल है, अमेरिका का नंबर नहीं मिल रहा, जापान रूरल है, ठीक है। द कनेक्शन ऑफ रूरल टू अर्बन, ये एक्चुअली शहजादे हैं शिकागो के, और ये उससे पहले भी पढ़ते रहे लाहौर में, ठीक है। अब इशू ये है कि ये जो धोती वाली बात कर रहे हैं, एक्चुअली आई थिंक बोथ सिस्टम्स विल सर्वाइव। Traveling through the US alone, you will realize that rural does not grow up and become urban. Rural grows up and becomes a urbanized rural. ठीक है ना? So which is actually a very interesting term, which second चीज जल्दी से, this connection of arable land to agriculture is pathetic. I am sorry that मैंने आपको ये दिया अफगानिस्तान के बारे में. If you go to Netherlands, today Netherlands has no land to plant anything. Netherlands is the world's second largest exporter of vegetables and fruits after the US of A. In 2019, the total export of Netherlands, let me have priority, sir, was 102 billion euros. I'm a moderator. Let's close it. Thank you very much. Thank you. It was very lively. Thank you very much.